الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہماری گفتگو ہے انجینئر مرزا کے اس اعتراض پر کہ مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے ملفوظات میں یہ لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کی بیویاں آپ پر پیش کی جاتی ہیں اور آپ ان سے شباشی فرماتے ہیں، تو اس جملے کو موصوف کہتے ہیں کہ یہ گستاخانہ ہے اور نبی علیہ السلام کی یہ گستاخی ہے۔ آج ہم اسی پر گفتگو کریں گے، اور اس کا جو ریسرچ پیپر ہے اندھا دھند پیروی کا انجام، صفحہ نمبر 4 پر اور سطر 16 پہ لکھتے ہیں، یعنی کہ اعتراض کرتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جب ان سے پوچھا گیا آپ علیہ السلام کی قبر کی زندگی کے بارے میں، تو کہتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ بلکہ سیدی محمد بن عبد الباقی زرقانی فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی قبور مطہرہ میں ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں، وہ ان کے ساتھ شباشی فرماتے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں یہ علماء کا نظریہ ہے اور وہی کا نظریہ ہے ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی علیہ السلام مومنوں سے بہت قریب ہیں، ان کی جانوں سے قریب ہیں، اور نبی علیہ السلام کی ازواج مومنوں کی مائیں ہیں۔ اب آپ دیکھیں، اعتراض یہ کہ نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں، آپ شباشی فرماتے ہیں، اور نیچے وہی کا فیصلہ کہ نبی علیہ السلام مومنوں کو بہت قریب ہیں اور ازواج مطہرات آپ علیہ السلام کی جو ازواج مطہرات وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو اعتراض اور جواب کا کوئی آپ کو میلاپ نظر نہیں آئے گا، یعنی اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی ازواج مطہرات آپ پر پیش کی جائیں گی، آپ شباشی فرمائیں گے، اور جواب کیا جی ان نبی اولا بالمؤمنین، کہ یہ جی گستاخی، یعنی بے تکی باتیں، قرآن پاک کی آیات اٹھا کے کہیں سے یہ ان خارجیوں والا طریقہ، شریر مخلوق والا طریقہ، جس کو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شریر مخلوق کا طریقہ ان لوگوں کا ہے جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ شباشی لفظ، اس بارے میں پوری تفصیل ہے، اور جتنی بھی اردو لغتیں ہیں یہ فارسی کا لفظ ہے، رات گزارنا، قیام کرنا، ٹھیک ہے۔ اب اس کو جب ہم نے جواب دیا کہ یہ آپ علیہ السلام کے پاس ازواج مطہرات آتی ہیں، وقت گزارتے ہیں، نہیں جی، یہ جو لفظ پیش کی جاتی ہیں، اس پر موصوف کو بڑا اعتراض ہے کہ آپ علیہ السلام کے ازواج آپ کو پیش کی جاتی ہیں، یہ تو بڑی گستاخی ہے۔ اب دیکھیے، اس پر فیصل خان صاحب نے اس کو اچھی طرح اس کا جواب دیا ہے، میں نے کئی دوستوں کو بتایا بھی ہے، اور یہ ہمارے پاس سے لے سکتے ہیں، اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس پورا جواب ہے اس پر۔ اب آئیے اس کے جو اس کی ویڈیو ہم دیکھتے ہیں اور پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ امام احمد رضا بریلوی صاحب، شب باشی والی عبارت پر اعتراض آپ کو کیوں ہے؟ اس کا مطلب ہے وقت گزارنا۔ ہاں جی، ہمیں اعتراض یہ ہے کہ انہوں نے جو اس طرح صرف شباشی کی، ٹھیک ہے، اس کا مطلب وقت گزارنا، سامنے والے کو پتا ہے کہ اس کا مطلب وقت گزارنا، کہ آپ علیہ السلام، اور یہ احادیث سے ثابت ہے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ علیہ السلام کے پاس ازواج مطہرات آتی ہیں، اور یہ حدیثوں سے ثابت ہے، اور آپ علیہ السلام کے قرابت دار بھی نبی علیہ السلام کے پاس ملاقات کے لیے آتے ہیں۔ بخاری مسلم میں متعدد احادیث ہیں کہ آپ علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ سب سے پہلے تم مجھے ملو گی، یعنی میرے جانے کے بعد سب سے پہلی ملاقات تمہاری میرے سے ہوگی۔ تو آپ علیہ السلام کے قرابت دار، قریب رشتہ دار آپ علیہ السلام سے ملتے ہیں، بخاری مسلم سے احادیث ہیں، اور ان احادیث کے نمبر بھی آپ چاہیں بخاری مسلم سے آپ لے سکتے ہیں۔ مسلم میں حدیث ہے 6264، اور ابن ماجہ میں 1621، اور اسی طرح بہت ساری کتابوں میں یہ حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنی جو ہے وہ لخت جگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گی۔ تو یہ عقیدہ واضح ہے کہ آپ علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے قبر میں اپنے رشتہ داروں سے اور آپ کے ازواج سے۔ اب جب اس کو جواب دیا گیا تو اب اس نے یہ اعتراض کیا کہ جی جو پیش کی جاتی ہے نا،
اس پر اس نے اعتراض کیا ہے. چلیں ہم دیکھتے ہیں اس بات. عبارت انہوں نے لکھا ہے کہ نبیوں پہ قبروں میں ان کی ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں. کسی کو کہنا کہ اس پہ عورتیں پیش ہوتی ہیں یا اس کی بیویاں اس پہ پیش کی جاتی ہیں، یہ پیش کرنا کیا ہوتا ہے؟ اور وہ ان کے ساتھ شباشی کرتے ہیں. تو یہ اس کانٹیکسٹ کو دکھا رہی، شباشی کو نہ دیکھیں، شباشی کو نہ انبیاء دیکھیں. کرام پہ ان کی ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں اور وہ ان کے ساتھ شباشی کرتے ہیں. یہ جملے کی اگر یہ جس کا سوال ہے اس کو کہ اپنی ماں کے ساتھ جا کے نا یہ بات پوچھنا کہ میرے باپ پہ میری ماں کو شادی کے پہلے دن پیش کیا گیا اور انہوں نے اس کے ساتھ شباشی فرمائی. جب پیش کیا جاتا ہے، اور شباشی کا مطلب ازدواجی تعلق ہی ہوتا ہے، اور دوسرا یہ عقیدہ ہی باطل اور جھوٹا. اب آپ نے سنا کہ یہ کہنا کہ پیش کی جاتی ہیں اور اسے شباشی فرماتے ہیں، تو اس سے مراد ہی ہم بستری ہے. اچھا، اب ہم آپ سے ہی پوچھتے ہیں کہ اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ بتائیں کہ آپ کے والد صاحب شادی کی رات آپ کی ماں سے ملے، تو اس کا معنی پھر کیا ہوگا؟ ہم بستری ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ کی والدہ اور آپ کے ابو کا ملاپ ہوا، تو اس کا آپ کیا جواب دیں گے؟ اب نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے بارے میں اس طرح باتیں کر رہا ہے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں بخاری مسلم سے، اور یہ اس نے اپنے سامنے رکھی ہوئی ہے کتاب مشکات المصابیح. اس میں اسی سے جواب ہوگا. مسلم شریف میں حدیث ہے 2452 اور بخاری میں حدیث ہے 1420. میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعض ازواج مطہرات نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، ہم میں سے سب سے پہلے آپ سے کون ملیں گی؟ ازواج مطہرات نے سوال کیا کہ جب آپ تشریف لے جائیں گے تو ہم میں سے سب سے پہلے آپ سے کون ملیں گی؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، تم میں سے جس کے ہاتھ زیادہ دراز ہیں وہ سب سے پہلے مجھے ملے گی، پیش کی جائے گی. ظاہر وہ آگے پیش کی جائے گی. اب اردو کا لفظ ہے. آپ دوسری بات ہے کہ یہ ملفوظات اعلیٰ حضرت نے نہیں لکھی، یہ مختلف علماء نے سوال کیا ہے تو وہ اس کو جمع کیا گیا، اور ان ایسی کچھ عبارات ہیں جو اسی ملفوظات میں فتاوی رضیہ کے مخالف ہیں، تو یہ ان کی اصل اپنی کتاب نہیں ہے. جب اعلیٰ حضرت کے فتاوی میں کوئی بات آ جائے گی تو یہ اس کا مقابلہ نہیں ہے. بہرحال تو پیش کی جاتی. اب دیکھیں، آپ علیہ السلام سے پوچھ رہی ہیں آپ کے ازواج کہ ہم میں سب سے پہلے آپ سے کون ملیں گی؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، تم میں سے جس کے ہاتھ زیادہ دراز ہیں وہ سب سے پہلے مجھے ملے گی. ظاہر پیش کی جائے گی میری قبر میں. اچھا، وہ لکڑی لے کر اپنے بازو ناپنے لگیں تو سودا کے ہاتھ ان سے زیادہ دراز تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، پھر ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ ان کے ہاتھ لمبے ہونے سے مراد صدقہ تھی، اور ہم میں سے زینب رضی اللہ عنہ سب سے پہلے آپ سے جا ملی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ سب سے پہلے ہم میں سے زینب آپ علیہ السلام سے جا ملی، آپ کی ملاقات ہوئی، آپ کا ملاپ ہوا. اب مرزا جلمی سے پوچھا جائے کہ آپ بتائیں کہ آپ کے والد صاحب آپ کی والدہ سے جا ملے، اس کا معنی پھر کیا ہوگا؟ ملاقات کریں گے یا پھر آپ دوسرا معنی لیں گے؟ صرف ہر بات کو پیش کرنے کو، شباشی کو جو آپ الٹا لے جاتے ہیں، جبکہ علماء نے لکھا ہے کہ پیش کی جائیں گی، یعنی آپ علیہ السلام سے ملاقات ہوگی. شباشی یعنی آپ کے پاس ازواج مطہرات آئیں گی، شباشی فرمائیں گے، آپ قیام کریں گے. تمام اردو کی جو لغت آپ دیکھیں کہ قیام فرمائیں گے، وقت گزاریں گے ظاہر ہے، اور سوال کرنے والے نے بھی یہی کہا. لیکن اس نے الٹا مطلب لینا ہوتا ہے تو ہم اس کو اسی کی زبان سے جواب دیتے ہیں کہ آپ اپنی والدہ کے بارے میں، ابو کے بارے میں آپ بتائیں کہ آپ کے ابو آپ کی والدہ سے ملیں شادی کی پہلی رات، تو آپ پھر کیا سمجھیں گے؟ یہ دیکھیں، یہ مشکات المصابیح جس نے سامنے رکھی ہوئی ہے، مشکات المصابیح، اور جلد آپ کو بتا دیں پہلی ہے، صفحہ نمبر 610 ہے اور 611 ہے. یہ دیکھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا سب سے پہلے مجھے وہ ملے گی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے، اعتراض ہوں گے، تو زینب آپ سے جا ملی. اب یہاں وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب علی، یہ تو قبر و حشر کی بات ہے. بھائی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ ہم سے پہلے جا ملی،
آپ ابھی دنیا میں رہتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں دنیا میں رہتے ہوئے شاگردوں کو بتا رہی کہ ہم سے پہلے زینب حضور سے جا ملی، اگر جا کے ملنے کو آپ پیش کرنا یا لفظ کوئی بھی آپ متبادل لے لے تو یہ کیسے گستاخی ہوگا؟ اگر پیش کرنا، شباشی کرنا، یہ شباشی یعنی کہ وقت گزارنا، اگر یہ گستاخی ہے تو پھر یہ بھی گستاخی سے کم نہیں ہوگا۔ پھر آپ ہی خود ہی بتائیں، یہ آپ کے بابا جی زبیر زئی نے نیچے اس کی تخریج بھی کی ہے، دیکھ لیں آپ، چوتھی سطر آپ دیکھ لیں، اور ہم میں سے زینب سب سے پہلے آپ سے جا ملی، چوتھی سطر دیکھیں جہاں میں نے کیا ہے جا ملی، یعنی یہی معنی ہے پیش کی جاتی ہے، یعنی آپ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، وقت گزارتی ہیں۔ تو اگر آپ ان چیزوں کو دوسرے معنی میں لے جائیں گے اور گستاخی آپ اپنی جہالت کا اظہار کریں گے تو پھر اس کا معنی بھی پھر آپ وہ بنائیں جو آپ شباشی کا معنی بنا رہے ہیں، اس کا معنی بھی وہ بنائیں کہ آپ سے جا ملی، آپ علیہ السلام سے جا ملی۔ اب عورت جب اپنے خاوند سے ملے گا تو پھر اس کا معنی پھر جو آپ دوسری جگہ لیتے پھر آپ یہاں بھی لے لیں۔ آگے کہتی ہیں، اور نبی علیہ السلام پر بھی کیا یہ ایسا مطلب آگے دیکھیں، آگے ہے بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے، عائشہ رضی اللہ تو بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا تم میں لمبے ہاتھ والی مجھے سب سے پہلے ملے گی، یہ دیکھیں سب سے پہلے مجھے ملے گی۔ اب یہ ڈرامے نہ کرنا، یہ اس کے مرزے کے چلے ڈرامے نہ کریں، یہ قبر کی بات ہے، یہ جنت یا آگے کہیں اور جگہ کی بات نہیں ہے، یہ حشر کے بعد کی بات نہیں، یہ قبر کی بات ہے کہ سب سے پہلے مجھے وہ ملے گی۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح طور پر کیا کہ ہم سے پہلے جا ملی، کون ملی ہم سے پہلے؟ زینب ہم سے پہلے جا ملی۔ جس طرح مرزا جہلمی یہ اعتراض کر رہا ہے کہ شباشی کا منع ہم بستری ہے یا ان سے جو بھی کر رہا ہے، اس کا بھی منع بھی وہی بنے گا۔ پھر نبی علیہ السلام سے آپ کی بیوی جا ملی، اب میاں بیوی کا ملنا کیا ہوتا ہے؟ اور یہ جو اس نے کہا ہے کہ عقیدہ ہی ان کا جو ہے نا یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس جاہل کو تو یہ اعتراض ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کا عقیدہ اور اس کے بابے کا عقیدہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس عقیدے سے ان کو اعتراض ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ دیکھیں، یہ زبیر زئی جو اس کا بابا جی ہے، جس کی ساری باتیں یہ بتاتا ہے، یہ مقالات جلد اول صفحہ نمبر ہے اس کا 26۔ اب دیکھیں خلاصۃ التحقیق، پوری تحقیق کر کے کیا بتاتے ہیں کہ جناب علی اس ساری تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم فوت ہو گئے ہیں، وفات کے بعد آپ جنت میں زندہ ہیں، وفات کے بعد آپ جنت میں زندہ ہیں۔ یہ دیکھ لیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وفات کے بعد جنت میں زندہ ہیں۔ تو اب آپ ہی بتائیں دوستو، جو جنت میں ہے اس کے لیے قرآن میں کیا ہے؟ ازواج مطہرات، اس کو نیک بیویاں ملیں گی، صاف و ستھری بیویاں ملیں گی۔ یہ تو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے کہ جو جنت میں ہوگا اسے تو ازواج مطہرات ملیں گی۔ یہ دیکھیں، یہ سب سے پہلے آپ 2-3 آیات قرآن پاک کی آپ سنیں۔ یہ دیکھیں، سب سے پہلے سورہ بقرہ کی 25 نمبر آیت ہے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ ازواج مطہرہ پاک بیوی انہیں ملے گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گی، جو جنت میں اسے زوجہ ملے گی، اور وہ ان سے جمع بھی، یہ بھی احادیث ثابت ہو، آگے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ کا عقیدہ تو بالکل یہی ہے کہ آپ علیہ السلام زندہ ہیں اور جنت میں ہیں، اور جو آدمی جنت میں ہوتا ہے اس کے لیے پاک بیویاں ہیں۔ نمبر 2 آیت نمبر سورہ آل عمران آیت نمبر 15 ہے، قُلْ أَوْنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ یہ دیکھیں، پاک صاف بیویاں ملیں گی جنت میں۔ آپ کا عقیدہ یہ کہ آپ علیہ السلام جنت میں موجود ہیں، اور جنتیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لیے بیویاں ہیں۔ آپ کو اعتراض تو کرنا نہیں چاہیے تھا، یہ آپ کی جہالت ہی ہے۔ اسی طرح سورہ نساء میں بھی آیت نمبر 57 میں
کہ ازواج مطہرات ملیں گی جنت میں، اور احادیث میں کثیر تعداد احادیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں جو جنتی جائیں گے انہیں تمام خوشیاں ملیں گی، انہیں جنتیوں کو جماع کی طاقت بھی ملے گی، کھائیں گے پئیں گے بھی۔ تو آپ کا عقیدہ تو بیانی یہی ہے کہ آپ علیہ السلام جنت میں زندہ ہیں، تو پھر آپ کو تو اعتراض ہی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو آپ کی سراسر بے وقوفی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام ازواج پیش کی جائیں گی، آپ شباشی فرمائیں گے، یہ گستاخی ہے۔ یہ تو آپ کا عقیدہ ہے، یہ تو آپ کا عقیدہ ہے کہ آپ علیہ السلام زندہ ہے، جنت میں زندہ ہے، اور جنت میں تمام نعمتیں ہیں۔ یہ احادیث آپ کے سامنے میں مسند احمد میں حدیث ہے 371، دارمی میں حدیث ہے جلد 2 صفحہ نمبر 431، اور اسی طرح صحیح ابن حبان میں صحیح حدیث 444 کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنت میں عورتیں انہیں ملیں گی، انہیں جماع کی طاقت بھی ملے گی۔ یہ سارا پمفلٹ اسی پر ہے، تمام چیزیں اسی پر ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں، ازواج پیش کی جاتی ہیں، یعنی آپ علیہ السلام کی ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ حدیث ثابت ہے جو میں نے آپ کو بخاری مسلم سے دکھائی۔ اور جہاں تک بات ان کے عقیدے کی ہے وہ تو بالکل یہی ہے کہ آپ علیہ السلام جنت میں زندہ ہیں، جو جنت میں زندہ ہے ان کے لیے تمام نعمتیں ہیں، ازواج بھی ہیں، کھانا بھی ہے، پینا بھی، ہر چیز ہے۔ تیسری بات ہے مسند احمد میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں جب تک ابو بکر اور نبی علیہ السلام میرے حجرے میں دفن تھے میں پردے کا اہتمام کیے بغیر بھی وہاں چلی جاتی تھی، اور میں یہ سوچتی تھی کہ ایک میرا خاوند ہے اور دوسرا میرا باپ، لیکن جب سے عمر دفن ہوا ہے تو میں وہاں پہ بغیر پردے کے نہیں جاتی۔ سیدہ عائشہ کے سامنے ملفوظات اعلی حضرت کی یہ عبارت پڑھی جائے کہ نبیوں کی بیویاں قبروں میں پیش کی جاتی ہیں، ان کے ساتھ شباشی کرتے ہیں، تو اما عائشہ تو پہلا سوال کریں گی وہ تو عمر بھی دفن ہے، میں خود نہیں وہاں جاتی تو مجھے کہاں کی صرف پیش کرنا ہے کسی نے؟ خود نہیں آتی یہ تو عائشہ خود فرماتی ہیں کہ وہ زینب حضور سے جا ملی۔ یعنی کس طرح بات ہے، عائشہ رضی اللہ تو ابھی دنیا میں زندہ ہیں، اب کس طرح انہوں نے بات کو اٹھایا کہ اگر ان کے سامنے ملفوظات اعلیٰ کی یہ عبارت پیش کی جائے وہ تو خود کہیں گے کہ میں پردہ کر کے جاتی ہوں، وہاں عمر موجود ہے۔ بھائی یہ دیکھا، یہ تیری بات سے زیادہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث میں کیا ہے کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتی ہیں کہ زینب آپ علیہ السلام سے جا کے ملی۔ چوتھی سطر دیکھ لیں، ہم سے پہلے زینب آپ علیہ السلام سے جا ملی، تم تو کہتے ہو کہ حضرت عمر وہاں موجود ہے۔ بھئی آپ علیہ السلام کا درجہ قبر میں کچھ اور ہے، آپ اس طرح بھونگیا نہ مارے۔ بخاری مسلم، آپ تو کہتے ہیں میری باتیں بخاری مسلم سے ہیں، ہم تو بخاری مسلم سے ہٹ کے باتیں نہیں کرتے۔ یہ لو بخاری مسلم میں تو یہی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے زینب ہم سے پہلے جا ملی، یعنی کہ ابھی ہم زندہ ہیں، قبر میں جا کے نبی علیہ السلام سے جا ملی۔ یہ تو بخاری مسلم میں ہے، یہ تو تمہارے خلاف ہے، یہ تمہارا علم ہے، کہتا ہم بخاری مسلم سے باہر ہم جاتے نہیں۔ وہ تو خود مسند احمد میں صحیح سند سے یہ بھی دیکھیں، مشکات میں موجود ہے، ٹھیک ہے نا جی، وہ تو خود اس چیز کے اوپر میں نہیں نا انکار کر دیں گی، تو یہ انکار کر دیں گی۔ بات کو سمجھے کہ اس کی انٹینسٹی کہاں جا رہی ہے۔ اچھا جی، یعنی یہ جو باتیں فیبریکیٹ کر کے نا، یہ فیبریکیٹ ہے بھائی، اس طرح اس جاہل کو کیا کہا، یہ فیبریکیٹ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے ہم سے پہلے زینب جا ملی، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے پہلے وہ عورت، وہ زوجہ مجھے ملے گی، یعنی قبر کی بات ہو رہی ہے، سب سے پہلے وہ ملے گی جس کے ہاتھ دراز ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے ہم پھر ہاتھوں کو ناپنے لگے، تو بعد میں پتہ چلا کہ ہاتھ دراز سے مراد زیادہ صدقہ کرنے والی، تو وہ زینب سب سے زیادہ صدقہ کرتی تھی اور سب سے پہلے نبی علیہ السلام سے جا ملی۔ یہ دیکھیں، اگر یہ گستاخی تو آپ بخاری مسلم کے بارے میں کیا کہیں گے، نبی علیہ السلام کے بارے میں کیا کہیں گے؟ الٹی باتیں بنا کے آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی کے بارے میں کہتی ہیں کہ وہ دنیا میں ہوتے تو وہ الگ بات ہے۔ یہاں تو خود فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام سے جا کے ملی ہے زینب، آپ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے، اور قبر میں آپ علیہ السلام سے ازواج مطہرات کی ملاقات ثابت ہیں، یہ بخاری مسلم ثابت ہے۔ سید کائنات رضی اللہ تعالیٰ کی ملاقات ثابت ہے، خود نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میری ملاقات سید کائنات رضی اللہ تعالیٰ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ سے ہوگی۔ تو پیش کی پتہ نہیں کہاں سے مانے لے کے اپنی طرف سے، جو آگے دیکھیے اس کا جہل سے چیزیں تھوپ رہے ہیں، تھوپ تم رہے ہو، اور قرآن و حدیث کا لقمہ جو ہے وہ اور اچھا قرآن و حدیث کا لقمہ دیکھیں، میں نے ابھی آپ کو بتایا قرآن و حدیث کی جو بات کر رہا ہے نا، یہ تو کہتا ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام قبر میں زندہ ہیں، جنت میں ہیں، تو جنت میں تمام نعمتیں ہیں،
سورہ بقرہ میں نے آپ کو پڑھ کے دکھائی، سورہ نساء ہے، سورہ آل عمران ہے، جنت میں ازواج مطہرات، یہ تو ساری یہ نعمت ہے جنت میں. تو یہ عقیدہ اپنا خود بناتے ہیں، یہ ان کے بابا جی ہیں. کہتے ہیں قرآن جو لقمان جی غلط باتیں کرتے، یہ دیکھیں یہ ان کے بابا جی خود کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام وفات پا گئے اور آپ علیہ السلام جنت میں ہیں، زندہ ہیں. تو جب بندہ جنت میں زندہ ہے تو ویسے نہیں ہے، اسے جنت کی تمام نعمتیں ہوں گی، خالدین فی، اس میں ہمیشہ رہے گا، اس کے لیے بہت ساری نعمتیں. اور ازواج مطہرہ، نیک اور پاکیزہ بیویاں ان کے لیے، قرآن کہتا ہے. تو قرآن کے خلاف خود جا رہا ہے، اس کے اندر اتنا بغض اور جہالت. دیکھیں آگے. دعوت اسلامی والوں نے ملفوظات اعلی حضرت چھاپا ہے اور یہ عبارت ہی نکال دی ہے. اچھا دیکھ لو، ان کو سمجھ آ گئی کہ شباشی گستاخانہ عبارت ہے، اور انہوں نے اس کا مقدمہ لکھا ہے کہ ملفوظات اعلی حضرت میں بڑی عجیب و غریب چیزیں داخل تھی، ہم نے وہ چھانٹی کر دی ہے، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ میں کہتا ہوں اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا ہے کہ ملفوظات اعلی حضرت جو چھاپی ہے دعوت اسلامی نے، اس کا مقدمہ دیکھ لیں. یہ کہتا ہے، ابھی آپ نے سنا کہ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس میں عجیب و غریب عبارات ہی ہم نے چھانٹی کی ہے. آپ پڑھ لیں مقدمہ، ایک بات بھی آپ کو نہیں ملے گی اس بارے میں، ایک بات بھی. میں ابھی پڑھ کے بھی آیا ہوں، ابھی ایک بات بھی، پورا 4 پیج پہ مقدمہ ہے، 53 54 55 56، صفحہ نمبر 53 54 55 56، 4 پیج پہ مقدمہ ہے. ایک بات بھی اس انداز سے آپ کو نہیں ملے گی. ہاں انہوں نے کیا لکھا ہے یہ دیکھیں، ایک دوسرے پیج پہ لکھا ہے الاعتذار، صرف اتنا لکھا، الاعتذار. مجلس المدینہ العلمیہ نے کتاب ملفوظات اعلی حضرت میں، یہ دیکھیں، اس ایڈیشن میں چند عبارات شامل نہیں کی. اچھا، اس پر ہم معذرت خواہ ہیں. چند عبارات شامل نہیں کی، اس پر ہم کیا ہیں، معذرت خواہ ہیں. اتنی سی بات لکھی ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. میرے دوست ہیں، میں نے ان سے اس کے بارے میں نے کہا آپ معلوم کریں، جو علمیہ ہیں آپ کا دعوت اسلامی کا، انہوں نے کیا کہا، انہوں نے یہ کہا کہ ملفوظات اعلی حضرت جو ہے اس کے مختلف نسخے ہیں، ایک پاکستان میں نسخے ہیں، ایک انڈیا میں نسخے ہیں. ہم نے جو اپنے انداز سے بہتر سمجھا، ہم نے اس نسخے کو شائع کیا. اب ایک نسخے میں وہ عبارت نہیں ہے تو وہ اگر وہی چھاپے تو سارا وہی چھاپیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے نکال دیا ہے، وہ دوسرا نسخہ انہوں نے لیا جس میں عبارت وہ نہیں ہے. جس طرح بہت سارے احادیث کے نسخے ہوتے ہیں، کسی حدیث میں وہ اس جو ہے وہ رائٹر ہوتا ہے، مصنف ہوتا ہے، تو اس نے وہ حدیث شامل نہیں کی ہوتی، اس کا مطلب انہوں نے نکالی ہوتی. جو نسخہ ہوتا ہے اس پورے نسخے کو لکھا جاتا ہے، اس نسخے میں جتنی چیزیں ہوتی ہیں جو بندہ سمجھتا ہے کہ اتھینٹک ہے وہ شامل کرتا ہے. تو انہوں نے جو شائع کیا نسخہ، اس میں وہ عبارت نہیں تھی. اب دیکھیے میرے دوست نے کیا بتایا، میں اب بتاتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی نواز بھائی، امید آپ خیریت سے ہوں گے. میں آج گیا تھا علمیہ میں، المدینہ العلمیہ، ان کے آفس میں گیا تھا، تو ان سے معلومات میں نے لی تھی. یہ سب سے پہلے 2009 میں انہوں نے شائع کی تھی الملفوظات. تو اس کے بعد اصل میں علمیہ کا موقف یہ ہے کہ ہمیں متعدد نسخے ملے تھے، کچھ پاکستان سے ملے تھے، کچھ ہمیں انڈیا سے ملے تھے. تو ہم نے جس کو بہتر جانا اپنے ذہن کے اعتبار سے، اس کو ہم نے چھاپا. جی یعنی نسخے کئی طرح کے جی آپ نے دیکھا کہ نسخے کئی طرح کے تھے، جو ہم نے بہتر جانا ہم نے اس کو چھاپا. یعنی مختلف نسخے ہیں، ان میں کسی میں عبارت کیا ہے، کسی میں شامل تھی، کسی میں نہیں شامل تھی. انہوں نے الاعتذار کر کے لکھ دیا کہ کچھ ایسی عبارتیں جو اس میں شامل نہیں ہیں. یعنی ان کے پاس وہ نسخہ تھا جس میں عبارت یہ شامل نہیں تھی، انہوں نے الاعتذار کر کے، جیسے میں نے ابھی آپ کو دکھایا، اس کو انہوں نے اس بات کو واضح کر دیا. کس طرح یہ اپنے آپ کو علمی کتابیں کہلانے والے یہ ہوتے علمی کتابیں. آگے دیکھیے، دفاع کرتے پھر رہے ہیں، اور دعوت اسلامی والوں نے شباشی والی بات ہی اٹھا کے باہر پھینک دی ہے. ان کو سمجھ آ گئی یہ گستاخانہ عبادت ہے. وہ انہوں نے وہ نسخہ لیا تھا دعوت اسلامی جس میں عبارت ہی نہیں تھی. جیسے ابھی میں نے آپ کو دکھایا، ان کا موقف یہ کہ اس کے کئی نسخے ہیں، کسی میں وہ عبارتیں ہیں، کسی میں کچھ عبارتیں نہیں ہیں، کسی میں کم ہے، کسی میں زیادہ ہے. تو ہم نے جو اتھینٹک دیکھا اپنے علم سے، ہم نے اسی نسخے کو شامل کیا، اور یہ علمی کتابی ہے. ویسے انہوں نے دعوت اسلامی والوں نے غلط کام کیا. اچھا، ان کو چاہیے تھا یہ عبارت لکھتے اور کہتے ہیں ہم اسے گستاخانہ سمجھ رہے ہیں اور نکال رہے ہیں. بھائی اگر یہ عبارت گستاخانہ ہے تو یہ پھر آپ کے سامنے کتاب ہے مشکات المصابیح، اس میں کیا ہے، بخاری مسلم دونوں میں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے زینب آپ علیہ السلام سے جا ملی. تو ملنے کا معنی جو آپ شباشی کا کر رہے ہیں، یہاں بھی وہی معنی بنتا ہے.
جو آپ شباشی پیش ہونے والی شباشی بات کر رہے ہیں، بخاری مسلم میں یہ باتیں مل رہی ہیں یہ، تو آپ پہلے اس پر حکم لگائیں. آپ کہتے ہیں یہ میرے بابے ہیں، میں ان کو مانتا ہوں، تو سب سے پہلے تو پھر یہ حکم تو بخاری مسلم میں لگے. اور یہ تمہارا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام قبر میں زندہ ہیں، بلکہ آپ جنت میں ہیں، اور جنت میں ساری نعمتیں ہیں، بیویاں بھی ہیں جنت میں. یہ اپنے عقیدے کو سمجھو مرزا جہلمی. آپ خود جو اپنا عقیدہ تمہارے بابا جی کا عقیدہ ہے اس کو تو دیکھو. اس لحاظ سے نہ اس کو گستاخانہ کہا جا سکتا ہے، نہ اس پر اعتراض ہو سکتا ہے. اگر اعتراض کرو گے تمہارے عقل کی جو ہے وہ کمی ہے. آگے یہ ملفوظات ان کے بیٹے نے جمع کیے ہیں اعلیٰ حضرت کے مصطفیٰ رضا خان. اچھا مجھے بتائیں اگر اس میں کوئی گستاخی نہیں تھی تو دعوت اسلامی نے باہر کیوں نکالا ہے؟ پہلا تو میرا سوال یہ ہے. پہلا تو آپ کو جواب یہی ہے کہ آپ علمی کتابی نہیں ہیں. آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ ایک کتاب کے کئی نسخے ہوتے ہیں، اور یہ اعلیٰ حضرت کی کتاب نہیں ہے، یہ ان کی طرف منسوب ہے. اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو فتاوی رضویہ میں اس کے خلاف ہیں. خود اعلیٰ حضرت کے بیٹے اس پہ برہم ہوتے بعض اوقات کہ اس میں وہ عبارتیں ہیں جو فتاوی میں نہیں ہیں. اور مختلف اوقات پر جب کسی کی ملاقات ہوئی انہوں نے یہ باتیں کی ہیں. یہ اعلیٰ حضرت کی کتاب ہی نہیں، ان پر تو ایک لحاظ فتویٰ لگتا ہی نہیں ہے، یہ ان کی کتاب ہی نہیں ہے. اور آگے دیکھیں، اس پہ کلپ مجھے چاہیے. مل گیا آپ کو کلپ، آپ کو کلپ مل گیا. آپ علمی کتابی، آپ کا جھوٹا دعویٰ ہے. آپ کو علم ہوتا سب سے پہلے آپ کو اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں تھی، اس لیے کہ یہ اعلیٰ حضرت کی کتاب نہیں ہے، یہ ایک انٹرویو ہے، انٹرویو پر یہ حکم نہیں لگتا. آپ فتاوی رضویہ میں دکھا دیں پھر آپ الگ بات کریں. دوسرا، اگر یہ شباشی پیش کرنا یہ گستاخی ہے تو آپ بخاری مسلم پر بھی وہی حکم لگائیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے زینب حضور سے جا ملیں، یعنی وہ ابھی دنیا میں ہے، اور زینب قبر میں ہم سے پہلے حضور سے جا ملیں. آپ علیہ السلام نے خود فرمایا کہ سب سے پہلے میرے پاس وہ بیوی اس کی ملاقات ہوگی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہے ہم نے ہاتھ ناپنے شروع کر دیا، لیکن بعد میں پتہ چلا ہاتھ لمبے سے مراد یہ کہ صدقہ کرنا، جو زیادہ صدقہ کرے گی. زینب زیادہ صدقہ کرتی تھی، وہ ہم سے پہلے جا ملیں، آپ علیہ السلام سے ان کی جا کے ملاقات ہوئی ہے. تو شباشی کا معنی تمام لغت میں آپ دیکھیں گے معنی ہے ملاقات کرنا، وقت گزارنا. جہاں تک پیش کرنا معنی ملی ان سے، آپ علیہ السلام سے جا کے ملی. اگر آپ دوسرا معنی لے تو ادھر پھر یہاں بھی آپ کو دوسرا معنی لینا پڑے گا، پھر آپ کو جو ہے دوگلی پالیسی اختیار کرنی پڑے گی. کہ جی جیسے محدثین پہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ انہوں نے ایسی ایسی روایات کی ہیں، لوگ تو بخاری مسلم پہ بھی چڑھ دوڑتے ہیں کہ جناب ایسی ایسی گستاخیاں ہو گئی. تو وہ کہتے ہیں جی اس میں اگر انہوں نے، وہ امام زرقانی ہے غالباً کوئی، وہ کہتے ہیں انہوں نے کون سا خود کہا ہے، انہوں نے ان کی بات لکھی ہے تو ان پہ کیا جرم ہے؟ انہوں نے کہا میرے سیدی آقا عبد الباقی زرقانی فرماتے ہیں. توجہ سنیے، اگر آپ یہ کہیں، آپ کہیں، آپ کہیں، آپ کے سید آپ کہیں، اس کو توجہ سے سنیے گا. آقا غلام احمد قادیانی فرماتے ہیں، اور آپ کے میں نے تو غلام احمد قادیانی کی عبارت نوٹ کی ہے، میں کہوں گا یار اس گستاخ کی گستاخانہ عبارت نوٹ کر کے اس کو سیدی اور آقا بھی کہہ رہے ہو تم. جی اب آپ غور کیجئے، یہ کہتا ہے کہ جو سامنے کتابیں رکھی ہوں یہ میرے بابے ہیں، یہ میرے کیا ہیں؟ بابے ہیں. اور خود یہ کہتا ہے کہ بخاری میں گستاخانہ عبارت ہے. خود پھنس گیا، خود پھنسا کہ نہیں پھنسا. یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میرے آقا میرے سردار نے عبارت پیش کی ہے، مطلب وہ بھی اس میں شامل ہوگا، اس پر بھی گستاخی کا فتویٰ لگے گا. یہی کہا اس نے. اب یہ خود بتائے، یہ اس کے سامنے بخاری ہے، سامنے بخاری رکھی ہوئی، اور کہتا ہے، میں ابھی دکھانے والا ہوں، کہتا ہے کہ بخاری میں ایسی عبارت ہے جو گستاخانہ عبارت ہے. اور اس کے جو سامنے مشکات المصابیح یہ رکھی ہوئی ہے، اس کے بارے میں کہتا ہے اس میں ایک ایسی روایت ہے 4902 نمبر ایسی روایت جس کو مان کے بندہ بے ایمان ہو جائے. اب یہ کہتا ہے یہ میرے بابے ہیں. اب خود ہی اس نے کہا کہ ایک بندہ اپنے بابا سمجھے اور اس کو اپنا امام سمجھے اور گستاخانہ عبارت پیش کرے تو اس پر گستاخی کا فتویٰ لگے گا. اب یہ فتویٰ مرزا پر لگے گا. خود کہتا ہے ہم تو کرتے تعویل شباشی کی ہو گئی یا صحیح بخاری صحیح مسلم کی، ہم کرتے تعویل، یا شباشی مراد ملنا ہے، اور آپ علیہ السلام کے ازواج آپ سے ملاقات کرتی ہیں قبر میں، یہ بخاری مسلم سے یہ ثابت ہے. اور پیش کرنا ملنا ہے، شباشی مانا وقت گزارنا، اور پیش کرنا ملاقات کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو کرتا ہے یہ بخاری مسلم سے بھی اس کو جواب آ گیا. دوسرا، اس نے جو یہ کہا کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ بھئی میرے سید نے کہا ہے، میرے سردار نے یہ کہا ہے، اس عبارت کو جو گستاخی والی عبارت کہہ کے کہتے ہیں میرے سردار نے بات کہی ہے، تو آپ ہی خود کہتے ہیں کہ یہ میرے بابے ہیں. یہ جو میں نے ساری سامنے کتابیں رکھی ہیں میرے بابے ہیں، میں کتابی ہوں بابی نہیں، اور میرے بابے یہ ہیں. تو آپ خود کہتے ہیں کہ مشکات المصابیح میں ایک ایسی روایت جس کو مان کے بندہ بے ایمان ہو جائے، تو آپ تو خود گستاخ ٹھہرے،
کیونکہ آپ ان کو مان رہے ہو، ان بابوں کو مان رہے ہو، اور خود آپ کہہ رہے ہو کہ اس میں ایک ایسی عبارت جس کو مان کے بندہ بے ایمان ہو جائے، تو پھر یہ تو آپ پر فتویٰ آ رہا ہے۔ میں دوبارہ پھر آپ کو تھوڑا سا دکھا کے مطمئن کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، ذرا دیکھیے آپ دوبارہ۔ انہوں نے کون سا خود کہا ہے؟ جی انہوں نے ان دیکھیے، کی بات لکھی ہے تو ان پہ کیا جرم ہے؟ انہوں نے کہا میرے سیدی آقا توجہ کیجئے میرے دوستو، یہ یہیں پھنسے گا، یہیں پھنسے گا۔ عبد الباقی زرقانی فرماتے ہیں میرے آقا، اگر آپ یہ کہیں کہ آپ کے سیدی آقا غلام احمد قادیانی فرماتے ہیں اور آپ کے، میں نے تو غلام احمد قادیانی کی عبارت نوٹ کی ہے، میں کہوں گا یار اس گستاخ کی گستاخانہ عبارت کوٹ کر کے اس کو سیدی اور آقا بھی کہہ رہے ہو تم؟ آقا بھی کہہ رہے تم، یعنی اس گستاخ کی گستاخانہ عبارت کوڈ کر کے آپ اس کو سیدی آقا بھی کہہ رہے ہو؟ تو آپ کہہ رہے یہ میرے بابے ہیں، اور خود کہہ رہے کہ مشکات المصابیح میں ایک ایسی عبارت ہے جس کو مان کے بندہ بے ایمان ہو جائے، تو اپنے فتوے سے آپ بے ایمان ہو۔ اب میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں، اور اس کا آپریشن انشاءاللہ اچھی طرح سے آپ کو ملے گا۔ یہ اس کی جو جہالت ہے آپ کو دکھاتے ہیں، یہ دیکھیں، جس میں مشکات المصابیح کے بارے میں بھی کہتا ہے، یہ دیکھیں۔ اگلا سوال ہے کہ صحیح بخاری میں جو آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مرتبہ خودکشی کی کوشش کی، کیا ایسی بات پیغمبر اسلام کے شایان شان صحیح معلوم ہوتی ہے؟ کیا ایسی روایت بیان کرنا صراحتاً گستاخی نہیں ہے؟ واقعتاً یہ یعنی گستاخانہ چیز ہے، پیغمبر کے بارے میں یہ وجہ نہیں۔ گستاخانہ چیز ہے، واقعی یہ گستاخانہ چیز ہے، بخاری میں روایت ہے، گستاخانہ چیز ہے۔ کہتا ہے کہ میرے بابے ہیں، آپ ہم نہیں فتوا، یہ خود فتوا لگا رہا ہے کہ یہ بخاری میں جو یہ عبارت ہے گستاخانہ، اور اب اس سے پہلے اس نے کیا کہا کہ ایک گستاخی والی عبارت کو بندہ پیش کر کے کہے کہ یہ میرے آقا ہیں، تو اس پر تو وہی فتوا لگے گا جو آپ اس عبارت پر کفر کا فتویٰ لگا رہے ہو۔ بخاری کی روایت پر آپ گستاخی کا فتویٰ لگا رہے ہو، آپ خود کہہ رہے ہو کہ یہ بخاری جو ہے یہ کتابیں میرے بابے ہیں۔ آگے دیکھیے جی، کیا جا سکتا کہ وہ خودکشی کی کوشش کریں گے اور النام ممبروں پہ کہا جائے کہ یہ فسادی کتابیں ہیں، تبدیل ہوئی بھی، اور ان کو چوک میں رکھ کے آگ لگائی جائے۔ خالی کہہ کہ جان نہیں چھوٹے، نہ نہیں چھوٹے، آپ لگائیں پھر، آپ لگائیں پھر بخاری کو۔ ہم نہیں کہہ رہے دوستو، خود کہہ رہا ہے کہ ایسی جو فسادی کتابیں جن میں گستاخی ہیں ان کو علل اعلان چوک پہ رکھے آگ لگا دی جائے۔ یہ اس کے سامنے ایک کتاب رکھی ہوئی ہے، یہ صرف فراڈ ہے، یہ صرف دھوکہ ہے۔ آگے دیکھیے، بات یہ کہ واقعتاً یہ یعنی گستاخانہ چیز ہے۔ ہاں جی، پیغمبر کے بارے میں یہ وجہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ خودکشی کی کوشش۔ بخاری کی صحیح بخاری میں جو روایت ہے، حدیث ہے نا، یہ حدیث کے الفاظ جو ہے نا یہ متصل سند کے ساتھ نہیں ہے، متصل سند کے ساتھ نہیں ہے۔ قانون ایک ہونا چاہیے، علمی کتابی بندہ وہ ہوگا جس کا قانون ایک ہو۔ تو یہ آپ کہتے ہیں متصل سند کے ساتھ نہیں، لیکن ہے تو بخاری میں، آپ ہی نے کہا گستاخی ہے۔ دوسرا، آپ تذکرۃ الاولیاء کے بارے میں عبارات آپ پیش کرتے ہیں، باعث بستامی کے بارے میں۔ تذکرۃ الاولیاء لکھی ہے خواجہ فرید الدین عطار نے، اور باعث بستامی کا انہوں نے ذکر کیا 300 سال کا گیپ ہے، 300 سال کا گیپ ہے، وہاں تو سند ہی کوئی نہیں ہے۔ وہاں آپ چڑھ دوڑتے ہیں، گستاخی کہتے ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی، وہاں آپ کو حیا نہیں آتی کہ وہ سند متصل نہیں ہے۔ میں علمی کتابی میں اس بات کو نہیں مانتا، جب سند متصل نہیں، تو جب سند متصل نہ ہونے کے باوجود آپ نے کفر کے فتوے لگائے ہیں، وہاں گستاخی کے فتوے لگائے ہیں، اور یہاں ڈبل گیم، ڈبل پالیسی اور گستاخی بھی کا۔ آگے دیکھیے اگلی تین مثالیں جو تین مثالیں جی، دل کو تھام دیں۔ جی دوستو، یہ انسان کو بےایمان کرنے والی مثالیں۔ مثال نمبر 3 مسند امام احمد میں، جی جلد 5 صفحہ 136 پر جی، بالکل متصل سند کے ساتھ حدیث موجود ہے، اور بدقسمتی کی بات کہ یہ حدیث امام بخاری کی جو کتاب ہے الادب المفرد اس میں بھی موجود ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 936 اور 946 نمبر، مسند امام احمد اور الادب المفرد، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے نسب پر فخر کرے اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے، اور یہ بات کنائے سے نہ کرنا، ڈائریکٹ بات کرنا کہ اپنے باپ کی شرم کا کاٹ کے اپنی زبان پہ رکھ لو اگر تم اپنے جاہلیت والے نسب پہ فخر کرتے ہو۔ استغفر اللہ توب الیہ۔ حضور ایسی زبان سے بات نکال سکتے؟ سورۃ القلم میں ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہے، اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرم و حیا تھی۔ اس حدیث کو احمد بن حنبل نے ضعیف تو نہیں کہا ہوا، سند نقل کر دی۔ آپ کے بابا جی جو ہیں انہوں نے اس کو صحیح کہا ہے، ان کے بابا جی البانی، انہوں نے کہا یہ صحیح ہے۔ 9737 نمبر حدیث مسند احمد میں البانی کہتا ہے کہ یہ جو روایت ہے صحیح ہے،
اور 269 نمبر روایت صحیح سلسلۃ الاحادیث صحیح البانی کی کتاب، اس میں کہتا ہے یہ صحیح ہے، بلکہ اس روایت پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا عمل تھا۔ اب آگے دیکھیے بیمان کیسے ہوتا ہے۔ نہیں ملایا ہوا، ہاں جی، تو مانے بیمان ہو جائے اس حدیث کو مان کے، جی جی، تو مانے بیمان ہو جائے اس حدیث کو مان کے، یعنی اس حدیث کو مان کر بندہ بے ایمان ہو جاتا ہے۔ اتنی یہ گستاخانے والی جو حدیث ہے، اور یہ مشکات المصابیح ہے، اس کے سامنے رکھی ہوتی ہے، میں نے پہلے آپ کو دکھائی، یہ قرآن پاک کے نیچے اس کے سامنے رکھی، اس میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 87 اور روایت نمبر 4902، اس میں یہی روایت موجود ہے، جس کو کہتا ہے اس کو مان کے بندہ بے ایمان ہو جائے۔ تو آپ نے سامنے کتاب رکھی ہوئی مشکات المصابیح، آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ میرے بابے ہیں، اور آپ خود کہتے ہیں کہ اس میں ایک ایسی روایت جس کو مان کے بندہ بے ایمان ہو جائے، تو آپ تو ہو گئے بے ایمان۔ آپ کا اپنا فتویٰ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ یہ میرے سردار ہے، گستاخی والی روایت ہونے کے باوجود کہتا ہے کہ یہ میرے سردار ہیں، یہ میرے آقا ہیں، تو وہ بھی گستاخ ہوگا۔ آپ کا فتویٰ یہ، تو آپ تو کہتے ہیں کہ مشکات المصابیح میں 4902 نمبر روایت جو ایسی ہے جس کو مان کے بندہ بے ایمان ہو جائے، مشکات میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 87 پہ، اور آپ نے سامنے رکھی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ میرے بابے ہیں۔ آپ ہی کا فتویٰ آپ پر ہے کہ آپ گستاخ ہیں، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ گستاخی والی عبارت جو بندہ پیش کر کے سید کہتا ہے، سردار کہے اگلے کو، وہ اس میں شامل ہے، تو آپ شامل ہیں۔ آپ خود کہتے ہیں کہ مشکات المصابیح میں ایسی روایت جس کو مان کے بندہ بے ایمان ہو جائے، تو آپ تو ہو گئے بے ایمان، اپنے فتوے سے بے ایمان ہو گئے۔ ہم نہیں فتویٰ لگا رہے، آپ نے خود فتویٰ لگایا کہ اس کو روایت کو ماننے والا بے ایمان ہو جائے گا، اور آپ کے البانی صاحب نے اس کو صحیح کہا ہے، اور بہت سارے اور جو ہے آپ کے انہوں نے صحیح کہا ہے، تو وہ بھی ہوگا بے ایمان۔ بلکہ البانی نے کہا کہ اس روایت کو جس کو یہ کہتا ہے کہ مان کے بندہ بے ایمان ہو جائے، بلکہ کہتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل تھا اس روایت پر، وہ تو بہت آگے چلے گئے، ان تو حضرت عمر بن خطاب کا معمول بنا دیا اس کو۔ دوستو معلوم ہوا اس فراڈی کا کوئی حال نہیں ہے، ہم نے اس کا الحمدللہ اچھا آپریشن کیا۔ اس کا جو خود اس کا فتویٰ تھا کہ یہ امام احمد رضا خان نے کہا، حالانکہ امام احمد رضا خان کی وہ کتاب ہی نہیں ہے، کنفرم نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے، کیونکہ وہ ان کی کتاب نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں تو کنفرم ہو گیا نا، اس نے فتویٰ لگایا تھا کہ انہوں نے جو سیدی کہا کہ میرے آقا نے کہا، اس کے مطابق جو گستاخی والی بات تھی، تو جناب جو آقا کہے، سردار کہے، اور اس کو بابا مانے، اپنا سردار مانے، تو وہ اس میں شامل ہوتا ہے۔ تو یہ کہتا ہے میرے بابے ہیں، جو سامنے یہ کتابیں ہیں یہ میرے بابے ہیں، اور خود کہتا ہے جو بالکل سامنے مشکات المصابیح میں روایت ہے، اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو مان کے بندہ بے ایمان ہو جائے۔ تو آپ خود اپنے اوپر فتویٰ لگا دیا کہ میں بے ایمان ہوں، میں گستاخ ہوں۔ دوستو خود آپ نے سمجھنا ہے ایسے فراڈیوں کو اور ایسے جاہلوں کو۔ جھوٹا نعرہ علمی کتاب، بلکہ یہ کیا ہے؟ آدھا شیعہ آدھا وابی، نام کا ہے یہ مسلم کتابی۔